کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک سب سے پسندیدہ عمل، سب سے محبوب عمل وہ قربانی ہے کہ بندے اپنے قربانی پیش کرتے ہیں، کوئی بڑا جانور، کوئی چھوٹا جانور، اور جو ہے اللہ کے راہ میں اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے بندے جانوروں کو ذبح کرتے ہیں، قربانی دیتے ہیں۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، یہ قربانی مالی قربانی ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو آج کے دن سب سے زیادہ پسندیدہ عمل کوئی ہے تو وہ خون کا بہانا ہے، یعنی قربانی کرنا ہے۔ اسی لیے آپ نے ماشاءاللہ بڑے زور و شور سے قربانیوں کی تیاریاں کی ہے، اور ماشاءاللہ ہر ایک نے اپنا حصہ لینے کی کوشش کیا ہے۔ غریب حضرات ہیں، ان پر قربانی واجب نہیں ہے، لیکن جو مالدار ہیں، اللہ نے جسے مال دیا ہے تو انہوں نے قربانی کا نظام کیا ہے۔ اگر کسی نے اب تک نہیں کیا تو وہ ابھی بھی اس کی فکر کریں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ عمل اگر کوئی ہے تو وہ قربانی والا عمل ہے۔ اللہ نے جو ہمیں مال دیا ہے، اللہ نے ہمیں جو دولت دی ہے، یہ دولت اس لیے ہے کہ اس کے ذریعے سے، اس مال کے ذریعے سے ہم اللہ کی رضا حاصل کرنے کی کوشش کریں، ہم اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ اور قرآن میں بھی اس کا تذکرہ ہے، احادیث مبارکہ میں بھی اس کا تذکرہ ہے کہ قربانی صرف اس امت پر واجب قرار نہیں دی گئی، بلکہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے انبیاء کرام آئے ہیں تمام نے قربانی دی ہے، تمام امتوں میں قربانی مشروع تھی۔ یہ بات الگ ہے کہ قربانی کی نوعیت ان کی امتوں میں الگ الگ تھی، اس کا تذکرہ اور اس کی تفصیل میں جانے کا موقع اور وقت نہیں ہے۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، حضرت مولانا مفتی حبیب الرحمن صاحب نے ایک کتاب لکھی ہے، دارالعلوم دیوبند کے مفتی، انہوں نے اس کتاب کے اندر لکھا ہے فضائل قربانی کے اندر کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اللہ نے جو کتاب نازل فرمائی تھی جسے تورات کہا جاتا ہے، تورات کا مطالعہ کرنے سے یہ بات صاف طور پر واضح ہو جاتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف اس امت پر قربانی کو واجب قرار نہیں دیا، بلکہ اس سے پہلے جتنی امتیں تھیں ان پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قربانی کو رکھا تھا۔ حضرت نے لکھا ہے کہ حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی دینے کا تذکرہ تورات کے اندر موجود ہے۔ اس سے بھی آگے بڑھ کر تورات کی ایک حوالہ دیتے ہوئے بات لکھی ہے، حضرت نے فرماتے ہیں کہ جو ہے حضرت سلیمان علیہ السلام نے 22,000 بیلوں کی اور 1,20,000 بکریوں کی قربانی حضرت سلیمان علیہ السلام سے دینا ثابت ہے، تورات کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری وقت میں 100 اونٹوں کی قربانی دی تھی، اور اس میں سے 63 جو ہے اونٹوں کی قربانی اپنے ہاتھ سے کی، ذبح اپنے ہاتھ سے کیا تھا۔ یہ تمام باتیں اس بات کی دلیل ہے کہ اس امت پر صرف قربانی کو واجب نہیں قرار دیا گیا، اور قربانی کے کتنے فضائل بتائے گئے، مسائل بھی ہیں، فضائل بھی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب قربانی کا جانور ذبح کیا جاتا ہے، جب اس کے اوپر چھری بسم اللہ اللہ اکبر بول کر پھیری جاتی ہے، اس کے خون کا پہلا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے اللہ کے یہاں پر قبول ہو جاتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس قربانی دینے والے بندے کی مغفرت فرما دیتے ہیں، اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اور اللہ کے نبی سے جب حضرات صحابہ کرام نے پوچھا کہ یہ ما هذه الاضاحی، اللہ کے نبی یہ قربانی کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ سنت ابیکم، یہ آپ کے باپ دادا ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ تو فرمایا حضرت ابراہیم کی سنت ہے، ہمیں کیا ملے گا؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا بِكُلِّ شَعْرَةٍ حَسَنَةٍ، کہ ہر بال کے بدلے ایک نیکی۔ اب جو دمبا ہوتا ہے، مینڈا ہوتا ہے، اس میں بال حد سے زیادہ ہوتے ہیں، اسے اونٹ کہا جاتا ہے اردو میں، اور عربی میں صوف کہا جاتا ہے۔ تو صحابہ کرام لالچی تھے، لالچی تھے صحابہ کرام، کس کے؟ ہم لالچی ہیں مال کے، ہم لالچی ہیں دولت کے، ہم لالچی ہیں عہدوں کے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ حضرات صحابہ کرام کو لالچ ہوتی تو ثواب کو بڑھانے کی، اجر کو بڑھانے کی، نیکیوں کو بڑھانے کی، کہ کس طرح سے
ہمارے اجر میں جو ہے اضافہ ہو، ہمارے ثواب میں اضافہ ہو، ہمارے نامہ اعمال میں نیکیاں زیادہ سے زیادہ آئے۔ اس لیے اللہ کے نبی سے حضرات صحابہ کرام نے کتنا پیارا سوال کیا، پوچھتے ہیں کہ اللہ کے نبی اونٹ کے بارے میں کیا ہے؟ تو فرمایا کہ ہر اونٹ کے بال کے بدلے ایک نیکی اجر تمہارے جو ہے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، کون ہے جو سیٹ بننا چاہتا ہے؟ آج کے دن کون ہے جو سیٹ بننا چاہتا ہے، مالدار بننا چاہتا ہے؟ ایک تو دنیا کا مال ہے، آج ہے کل ختم ہو جائے گا، یہ اللہ کے راہ میں خرچ کرنے کے لیے اللہ نے مال دیا ہے۔ آج عید کا پیغام بھی اس پر آ جاتا ہے کہ جو مال دیا ہے اس کے ذریعے سے غریبوں کی، یتیموں کی، بیواؤں کی، پڑوسیوں کی داد رسی کی جائے، ہمارا مال وہاں پر بھی خرچ کیا جائے۔ اگر یہ مال ان جگہوں پر خرچ ہو رہا ہے تو یہ مال جنت کا پھل ہے، یہ مال جنت کی نہریں ہیں۔ اگر ہمارا مال اللہ کی اطاعت پر، اللہ کی رضا پر، اللہ کی خوشنودی پر، اور اس مال میں اللہ نے جن جن کا حق بتایا ہے ان کے حق ادا کرنے پر مال نہیں خرچ کرتا اور یہ مال خرچ نہیں ہوتا تو اللہ ہماری حفاظت فرمائے، اللہ ہمارے مال کی حفاظت فرمائے۔ یہ مال قبر کا اسلحہ بن جائے گا، یہ مال جہنم کا کالا سانپ بن جائے گا۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں دوستو، مال اللہ نے دیا ہے خرچ کرنے کے لیے۔ بہرحال سیٹ کون بننا چاہتا ہے؟ ایک عالم دین نے یہ بات لکھی ہے، انگریزوں کے زمانے میں سیٹ اس کو کہتے تھے جس کے پاس 1,00,000 روپیہ ہو، اور اس وقت میں جب انگریزوں کے خلاف ہندوستان سے انگریزوں کو نکالنے کی جنگ لڑی جا رہی تھی، حضرت مولانا احمد شہید رحمت اللہ علیہ کا لشکر جو تھا وہ 2 وقت کا کھانا 2 روپے میں پورا لشکر کھا لیتا تھا۔ اس وقت ہندوستان کی جو ہے کرنسی کی اتنی ویلیو تھی اور اتنا زیادہ مضبوط یہاں کا روپیہ تھا کہ 2 روپے میں حضرت احمد شہید رحمت اللہ علیہ کا لشکر جو ہندوستان کو آزاد کرانے میں انگریزوں کے خلاف لڑ رہا تھا، یہ پورا لشکر 2 وقت کا کھانا 2 روپے میں کھاتا تھا۔ بہرحال اب تو لاکھوں کروڑوں ہیں، وہ مالدار کہلاتا ہے، لیکن میرے محترم بزرگوں دوستو، میں آخرت کا مالدار بننے کی بات کر رہا ہوں، میں آخرت کا سیڑ بننے کی بات کر رہا ہوں۔ اگر آپ کو یقین نہ آئے، اگر آپ کو فرصت ہے تو آپ کچھ مت کیجئے، آپ نے جو جانور بیل یا بکری جو بھی لی ہے 1 انچ یا 1 فٹ کے برابر اس کے جو ہے بال کاٹ لیجئے، ایک پاکٹ میں ڈالیے اور گھر میں جا کر گننا شروع کر دیجئے۔ یقیناً آپ وہ 1 فٹ کی بال نہیں گن سکتے تو پوری بکری یا پورے بڑے جانور کے بال آپ کیسے گن سکتے ہیں؟ تو کتنی نیکیاں ہوگی، ان گنت نیکیاں اللہ تبارک و تعالیٰ میرے اور آپ کے نام اعمال میں ڈالیں گے۔ جو قربانی کرے گا اسے اتنی نیکیاں عطا فرمائیں گے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا قیامت کے دن جب تمہارا نامہ اعمال دیکھا جائے گا اور جو ہے پلڑے کے اندر، ایک پلڑے کے اندر نیکیوں کو رکھا جائے گا، دوسرے نامہ اعمال کے پلڑے میں گناہوں کو رکھا جائے گا، تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس جانور کے گوشت کو، خون کو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ آپ کے نیکیوں کے پلڑے میں لا کر ڈال دیں گے۔ کون ہے جو اس کی حرص نہ کرے؟ کون ہے جو اس کی لالچ نہ کرے؟ یہ عمل صرف ان 3 دنوں میں کیا جا سکتا ہے۔ اگر یہ 3 دن چھوڑ دیے، آج کا دن، کل کا دن اور پرسوں کا دن، اس کے بعد کوئی سوچے کہ میں 100 جانور ذبح کرنا چاہتا ہوں اللہ کے راستے میں، میرے محترم بزرگوں دوستو، یہ اجر، یہ ثواب وہ پا نہیں سکتا۔ یہ خاص ہے ان دنوں کے ساتھ میں، اس لیے اپنے قربانیوں کو کیجئے۔ جو غریب ہیں، جو قربانی نہیں دے سکتے، آپ کو نا امید ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو غمگین ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ غریبی بھی اللہ کی ایک نعمت ہے، غریبی میں بھی اللہ کی خوشنودی کو جو ہے سامنے رکھیں، اللہ کو راضی کریں اور یہ نیت کریں، یا اللہ آج میرے پاس مال نہیں ہے، کل اگر تو نے مجھے مال دیا میں غریبوں کی داد رسی بھی کروں گا، یتیموں پر بھی خرچ کروں گا، ضرورت مندوں پر بھی اس مال کو خرچ کروں گا اور اچھی سے اچھی قربانی بھی کروں گا۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ آپ غم نہ کریں، غریب ہیں، آپ کے لیے تکبیر رکھی ہوئی اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ آپ کیا سمجھتے ہیں میرے محترم بزرگوں دوستو، 3 عظیم شخصیات کا یہ تحفہ مجھے اور آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے۔ یہ 3 عظیم شخصیات کا یہ تحفہ ہے، حضرت جبرائیل علیہ السلام کا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، حضرت اسماعیل علیہ السلام کا، ان 3 حضرات کا یہ تحفہ ہے۔ یہ تکبیر کیا ہے؟ یہ تکبیر کے
بارے میں فقہائے کرام فرماتے ہیں جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لٹایا ذبح کرنے کے لیے اور چھری ان کے حلقوم پر رکھی ہے، ان کے گردن پر رکھی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فوراً حکم دیا حضرت جبرائیل علیہ السلام کو، جبرائیل ایک دمبا لے کر جاؤ، جلدی جاؤ اور جا کر کیا کرو، حضرت اسماعیل کی جگہ پر اس دمبا کو ذبح کرواؤ۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آسمانوں سے وہ دمبا لے کر چلے ہیں اور تیزی سے آ رہے ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ میرے پہنچنے میں تھوڑی دیر ہو جائے اور حضرت اسماعیل کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کہیں ذبح نہ کر دے، اس لیے آتے آتے آواز لگا رہے اور آواز لگا کر کہتے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ جیسے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آواز لگائی، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ آواز سنی۔ یہ آواز سنتے ہی حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ اللہ کی جانب سے کوئی نہ کوئی بات آ رہی، کوئی نہ کوئی خوشخبری آ رہی ہے، کوئی جو پیغام لے کر حضرت جبرائیل علیہ السلام آ رہے۔ اتنا سننا تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پڑھا لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اتنا پڑھنا تھا۔ جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پڑھا، حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اس کو سنا تو حضرت اسماعیل علیہ السلام سمجھ گئے کہ اللہ کی جانب سے کوئی مدد آ گئی، نصرت آ گئی ہے۔ اس وقت میں حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اللہ اکبر وللہ الحمد پڑھا۔ یہ تکبیر اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند آ گئی کہ اس امت کے لیے ہر فرض نماز کے بعد مرد اور عورتوں کو یہ تکبیر پڑھنے کو واجب قرار دیا۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں دوستو، ہر نماز کے بعد اس تکبیر کو ایک بار پڑھنا واجب ہے۔ عورتیں اپنے گھروں میں پڑھ رہی تو وہاں پر جو ہے فرض نماز کے بعد اس تکبیر کو پڑھنا واجب ہے، لیکن اس کے علاوہ اٹھتے بیٹھتے جب بھی ہے 13 ذی الحجہ تک اور جو ہے اس تکبیر کو پڑھتے رہیں، جتنا ہو سکے اتنا پڑھتے رہیں، اس اجر میں ثواب میں آپ بھی شامل ہو جائیں گے۔ آخری بات بتا کر اپنی بات کو پوری کرتا ہوں۔ ہم چھتریاں تو لائے تھے ماشاءاللہ آج بارش سے بچنے کے لیے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت دیکھیے، اللہ کا احسان دیکھیے، ہمیں ایک عیدگاہ میں سب کو جمع کرنا چاہتا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جمع کیا اور ماشاءاللہ یہی چھتریاں اب دھوپ سے بچنے کی کام آ رہی ہیں۔ بہرحال میرے محترم بزرگوں دوستو، یہ عید کا دن ہے اور عید کے دن بچے کیا کرتے ہیں؟ عید کے دن بچے عیدی مانگتے ہیں۔ عید کا دن ہمارا ایسا ہونا چاہیے کہ آخرت میں یہ دن ہماری کامیابی کی ضمانت بنے، اس دن کی وجہ سے ہم کامیاب ہو جائیں۔ اللہ فرمائے کہ میرے بندے تو نے عید ایسی گزاری، جا تیرے لیے میں نے جو آخرت کا اور جنت کا فیصلہ کر دیا۔ ایسے ہم عید کو یادگار بنائیں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ عید کے دن کوئی گناہ نہ کرے، عبادت ہی عبادت، نمازوں کو پابندی کے ساتھ اور جو ہے تکبیر اولیٰ کے ساتھ اور جو جماعت کے ساتھ ہم نمازوں کو ادا کریں اور کوئی گناہ کا کام نہ کریں۔ ایک اللہ والے لکھتے ہیں کہ عید کے دن کی شروعات کیسے کرنی چاہیے، تو فرماتے کہ عید کے دن کی شروعات نیکیوں سے کرو، گناہوں سے بچتے ہوئے کرو، اور فرمائے کہ گناہ سے بچتے ہوئے کیسے عید کی شروعات کریں گے، تو فرماتے کہ سب سے پہلے بد نگاہی سے شروع نہ کرو، اپنے نگاہوں کی حفاظت کے ساتھ عید کے دن کی شروعات کرو۔ یہ عید ہے میرے دوستوں اور بزرگوں، یہ اللہ کو راضی اور خوش کرنے کا دن ہے۔ بہرحال عید کے دن ہمارے بچے کیا کرتے ہیں؟ عیدی مانگتے ہیں۔ یہ صرف ہلیال کا رواج نہیں، یہ کرناٹک یا ہندوستان کا رواج نہیں، پورے دنیا کا رواج یہ ہے کہ ہر جگہ بچے عیدی مانگتے ہیں اور ان کو عیدی دی جاتی ہے۔ آج میں اور آپ اللہ کے مہمان ہے، اللہ ہمارے میزبان ہے۔ 10 ذی الحجہ، 11 ذی الحجہ، 12 ذی الحجہ اور 13 ذی الحجہ، ان میں روزہ رکھنے کو بھی حرام قرار دیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان دنوں میں تم اللہ کے مہمان ہو، کھاؤ پیو، لیکن اللہ کی نافرمانی نہ کرو، اللہ کو راضی کرو۔ اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ آج کے دن ہم اللہ سے عیدی مانگیں۔ ہم سب سے چھوٹے، ہم سب سے ضعیف، ہم سب سے کمزور، ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قدرت والے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سب کچھ عطا کرنے والے ہیں۔ ہر طرح کی طاقت اللہ کی، ہر طرح کی کبریائی اللہ کی، ہر طرح کی بڑائی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے۔ ہم ایک ہیں تو ہم عیدی اللہ سے مانگے، یا اللہ ہمیں عیدی عطا فرمائیے، یا اللہ ہمیں عیدی، ہمیں پیسوں کی عیدی نہیں
چاہیے. اللہ ہمیں مغفرت کی عیدی عطا فرمائیے. اللہ ہمیں گناہوں سے معافی کی عیدی عطا فرمائیے. اللہ ہمیں گناہوں سے بچنے کی عیدی عطا فرمائیے. اللہ نیک کام کرنے کی توفیق کی عیدی ہمیں عطا فرمائیے. اللہ جنت کے فیصلے کی عیدی ہمیں عطا فرمائیے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگے, مغفرت طلب کرے, اللہ کا رحمت طلب کرے, اللہ سے رزق حلال طلب کرے, اللہ سے جو رزق حرام سے جو پناہ چاہے اور جو ہے طرح کے شیطان کے ہتھکنڈوں سے پناہ چاہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو دینا چاہتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کرے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو عیدی عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی اور پوری امت مسلمہ کی مغفرت فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ پورے مسلمانوں کی قربانیوں کو قبول فرمائے. میرے محترم بزرگ دوستو, قربانی کرنا واجب ہے. جن کے پاس پیسے ہیں اور نہیں بھی ہیں کر رہے ہیں تو بڑا اجر و ثواب ہے. ہم قربانی کیوں کرتے ہیں؟ اجر و ثواب حاصل کرنے کے لیے. ہم قربانی کیوں کرتے ہیں؟ اللہ کو راضی کرنے کے لیے. تو ہم قربانی کیسے کریں گے؟ ہم جو ہے ہم اللہ کے احکام کے دائرے میں رہتے ہوئے قربانی کریں گے. اسی کے ساتھ ہم قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے قربانی کریں گے. اور جو ہے اللہ کے احکام کے بعد ہم قانون کے جو گائیڈ لائنس ہیں ان کی بھی پابندی کریں گے. کسی چیز کو ہم توڑیں گے نہیں. اس لیے جو ہے ایسے کام کریں گے جس کی وجہ سے اجر و ثواب ملے. اگر جو ہے آپ جو ہے گوشت ایسے جگہ تقسیم کریں گے خاموشی کے ساتھ میں اور جو پوری احتیاط کے ساتھ میں کرو. ہمارا ایمان ہے, ہمارا اسلام, ہمارا دین ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ہماری وجہ سے کسی کو تکلیف نہ ہو. اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.